حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا والدین جب دنیا سے رخصت ہو جائے اولاد پر دو آنکھیں صلو علیہما ان کی نماز جنازہ پڑھیں. دنیا سے رخصت ہو گئے اور اس کے بعد والاستغفار علیہما ان کے لیے بخشش کی دعا اور ایصال ثواب کرتے رہے. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے مرے ہوئے والدین کے لیے ایصال ثواب کرنا چھوڑ دے گا ان کے لیے بخشش کی دعائیں کرنا چھوڑ دے گا. ایصال ثواب دا یہ مطلب نہیں تسی سبیلا لا کرو. ایصال ثواب دا یہ مطلب نہیں کہ تسی لینا لا کے لوگوں کو دو. کدے تساں کول گنجائش نہیں ہے نا گلاں دی تو ایصال ثواب دا مطلب ہے گٹھا میں بیٹھ کے بسترا پلیٹ کے اندر قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. خدایا اس کا ثواب مڑی ماؤ کو پچا تے مڑے پیو کو پچا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من انقطع استغفار کہ جب لوگ اپنے والدین کے لیے ایصال ثواب چھوڑ دیں گے والدین کے لیے بخشش کی دعا کرنا چھوڑ دیں گے مرے ہوئے والدین کو یاد کرنا چھوڑ دیں گے اللہ تبارک و تعالی ان کے رزق کے اندر کمی کرنا شروع فرما دیں گے. اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کا رزق کشادہ کرے اس کے کاروبار میں ترقی ہو اسے چاہیے کہ وہ اپنے والدین کے لیے بخشش کی دعائیں شروع کر دے اپنے والدین کے لیے مغفرت کی دعائیں شروع کر دے. سنو حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا مات الانسان جب آدمی مر جاتا ہے قبر میں رکھا جاتا ہے قبر میں جب رکھا جاتا ہے فرشتے آتے ہیں آ کے عرض کرتے ہیں مبشر اور بشیر دونوں آ کے عرض کرتے ہیں من ربک ما دینک من نبیک اور قبر میں آنے والے بتا تیرا رب کون ہے ما دینک تیرا دین کیا ہے من نبیک تیرا نبی کون ہے من ربک ما دینک من نبیک من ربک ما دینک ماذا تقول فی حق ھذا الرجل اے قبر میں آنے والے بتا تیرا رب کون ہے. اگر دنیا میں اللہ کے ساتھ تعلق رہا اللہ کو پہچانتا رہا تو وہاں کہہ دے گا ربی اللہ اور آنے والوں مجھ سے پوچھنے والوں میرا رب اللہ ہے. اگر اللہ کے ساتھ تعلق نہ رہا وہاں کہے گا ہا لا ادری اور فرشتوں اور آنے والوں اور سوال کرنے والوں مجھے کوئی پتہ نہیں کہ رب کون ہوتا ہے خدا کون ہوتا ہے مالک کون ہوتا ہے خالق کون ہوتا ہے رازق کون ہوتا ہے. ہا لا ادری اللہ پاک بچائے. اللہ اکبر. قبر کے اندر جب فرشتے سوال کر کے جواب لے کر واپس ہو جائیں گے اس کو یوں محسوس ہوگا جیسے میں ڈوب رہا ہوں پانی کے اندر. المیت ملمیت کالغریق المتغمس حضور کے الفاظ ہیں. آپ نے فرمایا میت کو اس طرح محسوس ہوگا جس طرح میں ڈوب رہا ہوں اور اس کو یوں لگے گا پانی مڑے تھے جنواں تک آ گیا اون مڑی نافا تک آ گیا اون میں گلے تک آ گیا اون میں اس طرح ہو گیا اس کو اس طرح محسوس ہوتا ہے کہ میں اب ڈوب رہا ہوں. آگے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وہ وہاں ڈوبنے والے فریادی کی طرح ہوتا ہے اور وہ منتظر ہوتا ہے کہ اب کوئی میری مدد کرے. یہ کہتے ہیں نا ڈوبتے کو تنکے کا سہارا. اب اس کو وہاں جب مدد کا انتظار ہوتا ہے. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیسے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا آقا دو جہاں ارشاد فرماتے ہیں ینتظرو
ينتظر الدعوة، وہ اپنے لائقین کی طرف سے دعاؤں کے انتظار میں ہوتا ہے، ایصال ثواب کے انتظار میں ہوتا ہے کہ کوئی مجھے پڑھ کر بخشے، کوئی میرے لیے اللہ کے راستے میں دے کر مجھے ثواب بخشے۔ یا رسول اللہ کس کی طرف سے؟ فرمایا لِأَبٍ وَأُمٍ وَأَخٍ او صدیقن، کدے پتر ہے مر گئے پیچھے ماں پہ چھوڑ دیتے تے پیو دی طرف انتظار ہے، مڑی ماں مرے استے دعا کر سی، مڑا پرا مرے استے دعا کر سی، مڑا دوست مرے استے دعا کر سی، کدے پے تے پترہ دا انتظارہ بچ ہوندے کہ مڑے پتر مرے استے ایصال ثواب کر کے تے دعائیاں کر کے مرے استے پیشن تے خدا مو کو اس کو بچا چھوڑ سی۔ اس کو یوں محسوس ہوتا ہے۔ یا رسول اللہ پھر کیا ہوتا ہے؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب اس کے لیے دعائیں کی جاتی ہیں، پڑھ کے بخشا جاتا ہے، اس کے لیے ایصال ثواب کیا جاتا ہے، اللہ پاک اس کو نجات عطا کر دیتے ہیں۔ پھر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ حدیثیں سنیں سمجھیں، یہ حضور کی زبان اقدس سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا بہت سارے مردے جن کو آپ قبروں میں دفناتے ہیں، حضور فرماتے ہیں يدخل فی قبورہا بذنوبہا، جب وہ قبر کے اندر جاتے ہیں گناہوں میں لتھڑے ہوئے ہوتے ہیں، گناہ نال پرے دے انہیں، وَيَخْرُجُ مِنْهَا وَلَا ذُنُوبَ عَلَيْهَا، کل قیامت کے دن جب قبر سے اٹھیں گے ان کے جسم پر ایک کی بھی گناہ باقی نہیں ہوگا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ایک ہی گل ہے، جدو قبرہ بھی گئے تھے گناہگار سے، خطاکار سے، سیاکار سے، گناہ نال پرے دیا سے تے باہر نکلے تے ان دے جسمہ تے ایک بھی گناہ نہیں، حالانکہ قبر تے دار الجزاء اے دار العمل نہیں، دنیا کے ہے دار العمل ہے، اتھے کہ ان عملہ دا بدلے، اتھے دے نتیجہ مل دے۔ تو وہاں جا کے اس نے نمازیں نہیں پڑھی، روزے نہیں رکھے، تلاوت نہیں کی، حج نہیں کیا، عمرے نہیں کیے، صدقات نہیں دیے، خیرات نہیں کی، اور اس نے گناہ کس طرح وہاں جا کے بخشوا دیے؟ کیونکہ قبر دار الجزاء بدلے کی جگہ ہے، عمل کی جگہ نہیں ہے۔ مولانا زکریا رحمہ اللہ جنہیں فضائل اعمال لکھی ہے، انہیں ایک واقعہ بھی لکھے، جنہیں ایک جلدہ سا رات اس دی قبرستان میں ہوگی، ایک مردے دی حالت اس تے اللہ تعالیٰ سے منکشف کی تھی، خدا منکشف کر کندے۔ جب حالت منکشف ہوئی تو اس نے دیکھا مردہ قرآن پڑھ رہا ہے قبر میں بیٹھا ہوا بھی۔ یہ بھی یاد رکھے جڑا شغل دنیا میں ہوندہ ہے نا، وہی شغل قبرہ میں بھی ہوندہ ہے۔ جڑے ایتھے ڈانس کر دیں تو اتھے بھی ڈانس ہے، جڑے ایتھے ٹول مار دیں تو اتھے بھی ٹول ہے، جڑے ایتھے بدکاریاں کر دیں اتھے بھی بدکاری ہے، تو جڑے ایتھے نمازاں پڑھ دیں اتھے بھی نماز ہے، جڑے ایتھے روزے رکھتے ہیں اتھے بھی روزے، جڑے ایتھے تلاوت کر دیں اتھے بھی تلاوت۔ قرآن پڑھ رہا ہے، مردہ پوچھتا ہے، وہ آدمی اس سے پوچھتا ہے یار تو کتنے قرآن پڑھ کے دن کتنا سونی تلاوت کر دے تو لگے دا؟ وہ کہتا ہے یار میں نے اتنے 1000 قرآن پڑھ دیے، میں جب سے قبر میں آؤں میں نے 70,000 قرآن پڑھ دیے۔ ہزاروں میں فکر وہ کو یاد نہیں 70,000 ہے یا کتنے، بہرحال وہ دیکھنے آپ فضائل اعمال میں، کمی بیشی اللہ معاف فرمائے۔ تو اس نے کہا سبحان اللہ، وہ مسکرایا، کہنے لگا اس طرح کر، اے مڑے 70,000 پڑھے دے جڑے قرآن ان دا ثواب تو چاکن تو ایک باری جڑا سبحان اللہ آخیا اس دا ثواب وہ کو دے چھوڑو۔ کہنے لگا یار کیوں؟ اس نے کہا میں دار الجزاء میں بیٹھا ہوں اور تو دار العمل میں بیٹھا ہے، جس سے بھی تو بیٹھے دے وہ عملہ دی جائے، اور جتھے میں پیدا اے بدلے دی جائے۔ مڑا 70,000 اتھے پڑھنا توڑے ایک باری سبحان اللہ دا مقابلہ نہیں کر رکھتا۔
اللہ اکبر. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے میرے دوستو، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا قبر میں جاتا ہے گناہ میں لتھڑا ہوا ہوتا ہے، کل جدو اٹھ سی قبرہ میں جو نکل سی تو جسمت ہے گناہ بھی باقی. یا رسول اللہ کیوں؟ حضور نے فرمایا یہ جن کو پیچھے چھوڑ کے آیا تھا، اس کی اولاد، اس کے دوست، اس کے مرید، اس کے مقتدی، اس کے سنگی، اس کے رشتہ دار اس واسطے دعائیاں کر دے رہے ہیں تو اس کا ثواب میں اس کو قبر میں پہنچاندہ رہا. اللہ اکبر. اب جب یہ قبر سے اٹھا ہے تو سارے گناہ ختم ہو گئے، اللہ پاک نے گناہوں سے پاک کر کے اس کو اٹھا دیا ہے.